لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب. وصلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والثولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجودة قویہ والنقابة النخویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیۃ القائم بأمر اللہ. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر الدین کلہ ولو کان کفی باللہ شہیدا. عزیزان محترم، خمسہ مجالس کی تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امید زمانہ. کل کائنات جس کی امید میں ہے، عدل الہی کی امید میں پورا زمانہ ہے. ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل الہی کو رائج کرنے کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہے. اس شخصیت کو امید زمانہ کہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، کتاب ہو، شریعت ہو، میزان ہو، معجزات ہوں، ان کے سب کے آنے کا صرف ایک ریزن ہے، ایک مقصد ہے کہ دنیا عدل الہی پر قائم ہو جائے. توجہ کریے گا میرے عزیزو، بالکل مختصر گفتگو، لیکن قرآن کا بھی بہت سا مقصد اور فارمولہ مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ مصداق قرآن ابھی پردہ غیب میں ہے. لہذا قرآن جو ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، ایسے ہادی کا ہونا ضروری ہے جو اس قرآن کے تمام فلسفے کو دنیا کے سامنے رائج کر سکے اور قرآنی حکومت دنیا پر ثابت ہو سکے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میزان بنائے ہیں، حساب و کتاب کے معجزات بنائے ہیں، کتاب دی ہے، انبیاء دے ہیں تاکہ تم عدل پر قائم ہو جاؤ. آج دنیا میں جہاں بھی ہے وہ ظلم ہی ظلم ہے، چاہے وہ معاشرے و سوسائٹی میں ہو، یا ماحول میں ہو، یا کلچر میں ہو، یا خود اپنی ذات کے اوپر ہو. سب سے بڑا ظلم تو انسان کا اپنی ذات کے اوپر چل رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اس کی طرف تم متوجہ نہیں ہوتے ہو.
بالکل آسان بات، میں آپ کی خدمت میں امید زمانہ کے عنوان سے ایک بچے تک یہ بات پہنچ جائے تو آج کا ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ ایک پورا قافلہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ آیا۔ یہ وہی دن ہے جیسے میں نے گزارش کیا کہ پورا ہنگامہ اسلام میں 28 سفر کے بعد شروع ہوا ہے، چاہے اسلام کا ہو یا اسلام کے مرکز کا ہو یا امامت کا ہو یا ولایت کا ہو، جو بھی رخنہ اندازی ہوئی ہے یہ انہی دنوں میں ہوئی ہے۔ جب پورا قافلہ مدینے آیا اور رسول کو ملنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، تو جیسے ہی مدینہ پہنچے معلوم ہوا رسول اس دنیا سے چلے گیا۔ کتنا درد ہوا ہوگا، کتنے زخم ہوں گے کہ جس حضور سے ہم ملنا چاہتے تھے وہ حضور اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب رو دھو کے جانے لگے تو جناب ابوذر نے کہا کیوں آئے تھے؟ کہا میں حضور سے ملنا چاہ رہا تھا تو ملے نہیں۔ کہا تو آپ ہی تو بتا رہے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا نہیں، ملنا چاہتے ہو، رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ایک فارمولہ ہے۔ کہا مرنے کے بعد بھی رسول کی زیارت ہو جائے گی؟ کہا ہو جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس کو تم لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ باہر والوں کو معلوم ہو کہ اندر کوئی بیٹھا ہے، بس اتنا بولیے گا تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہاں مجلس ہو رہی ہے۔ توجہ کریے گا، جس کو تم لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہیں رسول کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اتنی امیدیں، اتنے راستے لے کر ہم جاتے ہیں کربلا میں معصومین سے ملنے۔ معصومین سے ملاقات کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس کو بھی پسند کرتا ہے اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے، معصومین کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، بات میری مکمل ہو گئی۔ کہا کہ کیسے، کس کے اوپر ظلم؟ انسان کس کو پسند کرتا ہے؟ کہا اپنے ماں باپ کو؟ کہا نہیں۔ اپنی اولاد کو؟ کہا نہیں۔ اپنے مال کو؟ کہا نہیں۔ سب سے زیادہ انسان کسے پسند کرتا ہے؟ خود اپنی ذات کو۔ دیکھیے جتنے بھی رشتے وابستہ ہیں، مستحکم ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری ذات سے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے، ہر باپ کی ہم رسپیکٹ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بیوی، میرے بچے۔ جہاں میرے سے تعلق رکھتا ہے وہاں رسپیکٹ، ادب، احترام بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، انسان سب سے زیادہ لائک کسے کہتا ہے، پسند کسے کہتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ اور جناب ابوذر کہتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، تمہیں رسول کی زیارت نصیب ہوگی۔ توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارے درمیان میں ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے وہ کسی نہ کسی اس سبب سے ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرتے ہیں تو اس دعا کو بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی۔ دعائے کمیل میں پڑھنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم تو کیا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے تو معصومین کی زیارت نہیں ہوگی۔ اب تمہاری آرزو و تمنا ہے کہ ہم معصومین کو دیکھیں تو پہلی شرط ہے کہ ظلم چھوڑو۔ اب جس کی امید میں ہم بیٹھے ہیں وہ امید کیا ہے؟ وہ آرزوئے زمانہ ہے، امید زمانہ ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے، آج ہم کسی سے جلسی کر رہے ہیں تو اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے، آج جو ہم کسی سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے۔ یہ سارا ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ قبر میں ڈنڈے کھانے کا ہم نے اپنا انتظام کیا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چشمہ لگایا ہے دوسروں کے لائف دیکھنے کے لیے، اپنی زندگی ہمیں نہیں دکھتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا، اسی لیے مولا کائنات نے کہا، دیکھیے عجیب مسئلہ ہے، مجمع کم ہونا نہیں ہے، دل ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ دنیا سب کو تو پہچانتی ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا۔ توجہ کریے گا، اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا من مہتا ولم یعرف امام زمان ہی مہتا میتتن جاہلیہ۔ ارے تم مر جاؤ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانو۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، اب یہ آرزو زمانہ
اگر پچھلے 4 سال کی آپ کی تقریریں یاد ہوں گی تو سلسلے وار میرے پاس تو ڈائری ہے لکھتے ہوئے ہیں کہ میں آگے کہاں بڑھ رہا ہوں وہی سنا دوں گا تو میرا تو نقصان ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ کل کائنات سمٹ کے آتی ہے محبت پہ۔ محبت معرفت کے اوپر ہوتی ہے اور معرفت خدمت کے اوپر جاتی ہے۔ جتنی اعلیٰ محبت ہوگی اتنی بہتر معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت اعلیٰ ہوگی اتنی خدمت ہوگی۔ اب ساری دنیا چاہتی ہے امام ظہور فرمائیے ہم آپ کے خادم ہیں، یہی تو واقعہ چھٹے امام کے زمانے میں ہے، آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آواز اس تندور میں کود تو جاؤ۔ کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں، کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی آئے، کہا کود جاؤ۔ انہوں نے نہ چون پوچھا، نہ چہرہ پوچھا، نہ وجہ پوچھا، نہ کارن پوچھا، کود کے چلے گئے۔ کہا یہی تو خدمت امام ہے، جب محبت بڑھتی ہے تو معرفت پیدا ہوتی ہے، معرفت بڑھتی ہے تو خدمت بڑھ جاتی ہے۔ آج کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ظلم کے شکار نہیں؟ اکیلے زندہ ہو تب بھی اپنی ساتھ پہ ظلم ہے، رشتہ داریاں ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر بلیم الزامات ہیں کہ ہمارا وہ فلاں حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ بیٹے ہمارا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ دار ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، باپ ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ کہیں تو کوئی سن رہا ہوگا نا؟ آپ سنیں نہ سنیں کوئی تو سن رہا ہوگا نا میرے عزیزو۔ بس یہ ذرا سارے اختلافات اس بات پہ ہیں کہ آج کوئی کسی کا حق دے ہی نہیں رہا ہے، تو آج میں اس امام بارگاہ سے یہ بات ثابت کر دوں کہ اللہ نے کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں۔ آزاد ہو جاؤ، کسی کا حق کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے 50 حقوق امام زین العابدین نے بتائے، ہر امام نے بتایا تمہارے یہ حق ہے، آپ کہتے ہیں حق ہی نہیں ہے، لیکن کسی کا حق کسی کے اوپر نہیں ہے جب تک دوسرے کا فرض اس کے اوپر نہ ہو۔ اگر آپ بیٹھے ہیں مجلس میں میرے عزیزو، جب تک دوسرے کا فرض نہ ہو حق لینے کے تیار نہ ہو جاؤ میرے عزیزو۔ یاد رکھیے اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد میرا حق ادا کرے تو پہلے کچھ ہمارے فرائض بھی ہیں، اسے اچھے آداب سکھاؤ، اسے اچھی تعلیم دو، ولایت اہل بیت سمجھاؤ، محبت رسول سمجھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اچھے اخلاق، حسن خلق یہ سمجھاؤ، یہ تمہارے فرائض ہے۔ جب تم فریضہ ادا کرتے جاؤ تو حق کا مطالبہ کرو گے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بڑی آسان ہے میرے عزیزو۔ یہ دیکھیے پہلے دن سے اللہ نے اپنی عبادت نہیں مانگی۔ کیا ہوا بھائی؟ پہلے دن سے اللہ نے زمین بنائی گئی، ٹھیک ہے جب پانی ہم نے خلق کیا ہے سب عبادت میں لگ جاؤ، کہا نہیں زمین، اس کے اوپر زمین، پھر زمین کے اوپر پہاڑ، پہاڑ کے اوپر کھیتی، دانے، کھانے، پینے، عیش آرام کے سارے اسباب فراہم کر دیے۔ اب پہلی ہجری میں یا دوسری ہجری میں نماز کو واجب قرار دیا۔ اے میرے پروردگار اتنا گہر کیوں؟ کہا میں پہلے فرض ادا کر رہا تھا، پھر حق لینے کا کر رہا تھا۔ تو جب انسان یہ سوچ لے کہ جب حق لینے کے لیے کبھی بیٹھو تو پہلے فرض ادا کرو، اللہ پہلے فرض ادا کرتا ہے بعد میں حق مانگتا ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ سارے اختلافات خود بخود تو میرے عزیزو سب سے پہلا مسئلہ آج ظلم کیوں ہے؟ انسان حق لیتا ہے فرض ادا نہیں کرتا ہے، بس یہ پہلا ظلم اپنے اوپر ہے۔ جب ہمارے اوپر خود ہم ظلم کر رہے ہیں تو کسی امید میں بیٹھے تو ہے نا کہ اس ظلم کو ختم کرنے کا، اسی امید زمانہ جو ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی اس امید زمانہ تک پہنچنے کے 2 راستے میں نے 2 دن میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، وہ پورا درس اپنا ریوائز کر لیجئے، بات تمام ہو جائے۔ کل کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اپنے لیے کیسے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کی شرط ہے قربتاً اللہ، اللہ سے قریب کیسے ہوں گے اس کے لیے علم ہے۔ علم 2 طریقے سے ہے، علم کرسی، علم عرش ہے۔ علم کرسی کو اللہ نے ظاہر کر دیا کچھ لوگوں کے اوپر، اور علم عرش کو پروردگار
پروردگار نے خاص بندوں کے لیے ظاہر کیا ہے، جنہیں علم عرش عطا فرمایا، اسے کہا واللہ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، بس وہ احاطہ کر سکتے جسے اللہ چاہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے انہیں اپنا علم دیا۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، میں نے بات مکمل کر دی۔ میرے عزیز توجہ کریے کہ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ پھر ریوائز کر دیے، کل کائنات ہمارے لیے، ہمیں اپنے لیے، ہم اس کے لیے کیسے بنیں گے؟ عبادت کے ذریعے۔ عبادت کیسے ہوگی؟ قربتاً الی اللہ ہوگی۔ قربتاً الی اللہ کیسے معلوم ہوا؟ علم کے ذریعے۔ علم بھی دو طریقے سے، علم کرسی اور علم عرشی۔ علم عرشی پروردگار کچھ خاص بندوں کو دیتا ہے، جو علم عرشی غیب میں ہے۔ جو علم ظاہر ہو چکا ہے اسے علم کرسی کہتے ہیں، جو غیب میں ہے اسے علم عرشی کہتے ہیں۔ جب اللہ ایک طریقے کا علم پردے میں رہ رہا ہے تو کوئی انسان جو ہے اس کی طرف نہ جھڑکتا ہے، نہ جھڑکتا ہے، نہ الجھتا ہے، نہ بحث کرتا ہے۔ تو ایک پورا نمونہ پروردگار نے غیب میں رکھ دیا ہے۔ آواز یا جب وہ ظاہر ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے پورا علم 27 حرف میں خلق کیا ہے۔ ابھی پوری دنیا میں صرف 2 حرف کا ظاہر کیا ہے، تو دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آئیں گے تو ایٹم کا زمانہ ہوگا، یہ زمانہ ہوگا، تلوار کا زمانہ نہیں ہوگا، مقابلہ کیسے کریں گے؟ ارے میرے عزیزو، یہ صرف 2 حرف کی ترقی ہے، جب وہ آئیں گے تو 25 اور لے کر آئیں گے۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ آرزو زمانہ ہے، آرزو تمنا امام ہے۔ اب میرے عزیزو جب یہاں تک پہنچ گئے، اسی علم کو جب اللہ نے کمال تک پہنچایا تو اسے روح کہتے ہیں۔ کل 7 طریقے کی روح میں نے بیان کی تھی، اور یہی روح جب کمال پہ پہنچتی ہے تو اسے امر کہتے ہیں، اور امر جب کمال پہ ہو تو اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اور ولایت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولایت اسے ملے گی جس کے اندر صفات ربوبیت پائی جائے، جو اللہ کی صفتیں اس کے اندر آتی جائیں۔ ارے نہیں میرے عزیزو، وہ ہے ولی۔ سب ولی نہیں بنیں گے، ولی وہ بنے گا جس کے اندر خاموش ہونے کی طاقت ہو۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیں 2 وقت بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ایک دوپہر کا وقت اور ایک اس وقت۔ لیکن ہم شیعان علی بن ابی طالب کے لیے دونوں وقت بڑے اچھے ہیں۔ دوپہر کا وقت چاہے خوشی غدیر کا ہو، اور غم کا وقت چاہے عصر عاشور ہو، تو وہ مزمحل ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ اتنی بڑی طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تم دنیا سے بھی بے خبر ہو جاؤ تو پھر میرے پاس آؤ، جس کو نماز شب کہتے ہیں۔ محمد والے محمد اب یہ کوئی نہ کہے کہ 9 بجے 9:15 بجے سے سوکھ گئے۔ ہاں میرے عزیزو یاد رکھیے کہ سوکھتے سوکھتے پھر ایک مرتبہ جاگنا پڑتا ہے، ہرا ہونا پڑتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں میرے اللہ سب کو ہم بھول گئے لیکن تجھے ہم نہیں بھولے۔ اللہ خود کہتا ہے نا راز میں ہم سے بات کر لو، جب سب سو جائیں تو پھر میرے پاس آؤ۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ آل محمد بتائیں گے جس فرش پر ہے۔ ایک امید ہے، اس امید کا نام بس میرے عزیزو ولایت، جس میں صفات ربوبیت پائی جائے اسے کہتے ہیں ولایت۔ اب جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ امر تو ہی ہے، تبھی تو صاحب الامر ہے، ورنہ ایک ہی زمانے میں میرے عزیزو بات چھڑ نہ جائے، کہیں پوری لائف میں ایک ہی مرتبہ شب قدر ہونی چاہیے کہ ایک ہی مرتبہ تو قرآن نازل ہوا نا اللہ نے، ہر سال شب قدر کیوں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی ظاہر ہوتے ہیں نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح بھی ظاہر ہوتے ہیں، کس کے اوپر؟ امر لے کر نازل ہوتے ہیں، کس کے اوپر؟ اولی الامر کے اوپر۔ یعنی ہر زمانے میں امر نازل ہوتا ہے اولی الامر کے اوپر، تو یعنی اس کا مطلب ہر زمانے میں اولی الامر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب میرے عزیزو قرآن کھلتا جاتا ہے، امید زمانہ۔ اب یہ چلو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ولایت صفات ربوبیت جو ظاہر کرتی ہے وہ اس طریقے سے جناب عیسیٰ، میں بات تمام کر دے رہا ہوں، یہاں سے بات چھیڑتے ہیں اور باتیں
ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ آمادہ ہوئے کہ قرآن کی جو ظلم کی آیتیں ہیں وہ ابھی ادھوری ہیں، اس لیے کہ ایک عادل امت ابھی پردے غیب میں ہے. ہم ظلم کریں گے تو ہم جو امام سے ملنا چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکیں گے، جو جناب ابو ذر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. بھائی اتنی بات گزارش کرنا ہے کہ جناب عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں. چلو خاموش ہو کے تو خاموش ہو کے بھی اچھی باتیں پہنچ جاتی دلوں تک. ہاں پرندہ بناتے ہیں، اسے پر لگاتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں، مبروس کو شفا دیتے ہیں. ارے میرے عزیزو، قرآن نے 6 فضائل ایک ہی آیت میں جناب عیسیٰ کے بیان کیے. جناب عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ مردے کو زندہ کرتے ہیں، پرندوں کے پر لگاتے ہیں، اسے اڑا دیتے ہیں، مبروس کو شفا دیتے ہیں. یہ سارے معجزے ایک طرف. اب دعائے عرفہ میں امام حسین کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم سے عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. دعائے عرفہ اللہ عرفات کے میدان میں پڑھنے کی ہمت اور وقت دیں. لیکن یاد رکھیے حسین ابن علی کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک نبی کے معجزے کو گنواتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کی وجہ سے عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. ارے نہیں توجہ کر میرے عزیزو. اچھا جناب عیسیٰ آئے تو کیا کہا؟ بات تمام کر دیں. جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ جب جناب مریم، خاموش مجمع میں جناب مریم کے لیے خاموشی کا روزہ تھا، وہ بھی ایک لیڈیز تھی. تو لوگ آئے کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. بچے سے پوچھ. اچھا بچہ بولا، کیوں بولا؟ کہا اس لیے کہ ایک ماں نے کہا. کبھی ایک ماں کے اوپر میں نے یہاں تقریر کی ہے پوری مجلس میں عزیزو. ماں نے کہا یہ بچہ بولے گا تو بولا، اس لیے کہ اللہ نے ماں کے اندر کچھ نبوت کی صفات رکھی. نبوت اور معصوم وہ ہوتے ہیں جس میں صفات ربوبیت پائے جائے. یہ ان مجالس کے لیے مجمع درکار ہے، لیکن دل ہے تو بات پہنچ رہی ہے میرے عزیزو. یہ جناب مریم نے کہا، میں چلو اس ٹاپک کو بھی چھوڑ رہا ہوں. جناب مریم نے کہا یہ بولے گا، اور جناب عیسیٰ بولے. کیا بولے؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کیا بولے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اسی زمانے میں سارے اعتراضات کے جواب دے دیے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں. ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزو. اچھا یہ بھی چلو، وہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ کتاب کہاں ہے. ارے نہیں میرا عزیزو. اچھا کتاب جلدوں میں نہیں لے کر آئے، بعد میں تورات نازل ہوئی. لیکن عیسیٰ آواز دے رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. یعنی اس کا مطلب علم کتاب لے کر آیا ہوں. ایک کتاب کے لیے جلد کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات تو یہودی بھی جانتے تھے اور سب خاموش ہو کے چلے گئے. میں کہوں گا ارے پوچھنے کیا آئے تھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اور عیسیٰ اپنے قصیدے پڑھنے لگے اور خاموش ہو کے آپ لوگ چلے گئے اور اعتراض تو وہیں رہ گیا. جواب کہاں ملا؟ کہا جواب مل گیا. عیسیٰ نے کہا میں نبی بن کر آیا ہوں. تو یعنی اس کا مطلب جو نبی بن کر آتا ہے اس کے ماں باپ کے اوپر اعتراضات نہیں کیے جاتے. اے میلاد النبی منانے والوں، ایسی میلاد مناؤ کہ نبی کے ماں باپ کے اوپر الزامات نہ ہو. اتنی بات تو یہودی بھی جانتے ہیں. اب یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کر آیا ہوں اور کتاب علم کی شکل میں. اور پھر امام حسین فرماتے ہیں اللہ تجھے تیرے اس علم کا واسطہ جو پوری کتاب میں اللہ نے سمو دیا اور عیسیٰ لے کر آئے. یہودی خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی کچھ کتابیں علم کتاب کی شکل میں اور کتاب علم کی شکل میں جلد ہونا ضروری نہیں ہے. بس میں نے تمام کر دیا میرے عزیزو. جلد ہونا ضروری نہیں ہے. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد.
बात छोड़ दिए जनाब ईसा की। मेरे अजीजों, जनाब ईसा क्या करते थे? मुर्दे को जिंदा करते थे। देखिए, जो मर चुके हैं उनको जिंदा करना ये ईसा की ताकत है। जो पैदा न हुआ हो उसे पैदा करके जिंदा कर देना ये ईसा की ताकत नहीं है। लेकिन जिसे अल्लाह विलायत दे दे, सिफात रुबूबियत जिसके अंदर पैदा हो जाए, नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों। अब जनाब ईसा के पास कोई ले जाए अपना फोटो, इसको जिंदा कर दो, क्या ये तो बेजान चीजें हैं, इसको जिंदा नहीं कर सकते। ईसा बड़े अजीम नबी है, लेकिन उसे जिंदा करेंगे जिसकी रूह पहले पैदा हो चुकी हो। लेकिन जिसे अल्लाह विलायत का हकदार देता है, वो ही कहता है कालीन पे बने हुए शेर। देख क्या रहा है? इसका मतलब ये है कि पहले उसकी रूह पैदा की है, फिर उसके बाद जिस्म पैदा किया है। तो सिफात विलायत उसे कहते हैं जो पैदा करने का भी अख्तियार रखे। सिफात इलाही का जो मज़हर हो जाए उसे विलायत कहते हैं। उस विलायत की आरज़ू तमन्ना लेकर हम बैठे हैं जिसके हाथ में निज़ाम कायनात हो, जो सिफात इलाही को दुनिया के सामने पेश करेगा। ऐसे मुंजी, ऐसे नजात करने वाले, ऐसे नजात देने वाली शख्सियत के हम इंतजार में बैठे हैं। मेरे अजीजों, हम और आप नहीं बैठे हैं, कुल कायनात बैठी है। मैं कहता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं और आप कहते भी रहते हैं कि देखिए, जो खुदा के चाहने वाले बंदे हैं, जो उस इमाम को मानते हैं वो भी इंतजार में है, जो नहीं मानते वो भी इंतजार में है। कोई डर के इंतजार में बैठा है, नहीं तवज्जो किया। ये सारी दुनिया में हंगामे क्यों हैं? उन्हें खलबली सिर्फ ये है कि कोई आएगा। अरे न्यूज में सुन चुके हैं ना मेरे अजीजों, कोई बैठा है मुकाबला करने के लिए। अरे भाई ठीक है, वो हुसैन की औलाद है, तुम किसकी औलाद हो? ये खुद सामने जाहिर हो गया कि तुम उनके मुकाबिल में बैठे हो जो सिफात इलाही के मज़हर हैं। ये तवज्जो किया मेरे अजीजों। तो सब इंतजार में बैठे, इंतजार में इसलिए बैठे हैं कि दुनिया में आज जुल्म है, आदल नहीं है। तो एक आदल इलाही के इंतजार में हम और आप बैठे हुए हैं। और जिस वक्त आदली होगी कि जमीन अपने खजाने को निकाल देगी, आसमान अपने तमाम मरकज को जाहिर कर देंगे, लोग अपने दिलों को जाहिर कर देंगे, जहां कोई राज और नियाज नहीं होगी, सबकी जेबें अपनी होंगी। जेबें अपनी होगी, दूसरों की जबान अपनी होगी। आज तो मजबूरी जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है। अरे मेरे अजीजों, याद रखिए, सारा निजाम इमाम ज़मान का होगा। बहुत तवज्जो के साथ आपने सुना और बात तमाम हो गई मेरे अजीजों। बस इतनी बात मुझे गुजारिश करनी थी और खत्म हो गई। ये आदल की बुनियाद, आदल इलाही, वो क्या जाने आदल इलाही जो खुदा को भी आदिल न माने, वो किसका इंतजार करेगा? इंतजार तो वो करेगा जो खुदा को भी आदिल मानता है। खुदा ने कहा है तो भेजेगा। जिसके उसूल में अदालत इलाही न हो, अल्लाह को चाहिए पूरा हड़प करें, कितना भी पढ़ो। इसलिए कि जब तुम खुदा को आदिल नहीं मानते तो वो अल्लाह कह सकता है कि तुमने पढ़ी नहीं, अब पढ़ते रहो, तुमने पढ़ी नहीं। इसलिए कि जब तुम हमें आदिल नहीं मानते तो अमानत के तौर पे हमने तो रखा नहीं। अरे नहीं, मेरा जो तवज्जो करिएगा, एक होती है विलायत मुंतकिल होती है अमानत के जरिए, जो पॉइंट है कुरान मजीद का, तो फिर कभी इंशाअल्लाह बस इतनी बात गुजारिश कर दें कि देखिए, एक होती है मिल्कियत, एक होती है अमानत। मिल्कियत जो होती है उसके जाने के ऊपर अफसोस होता है, अमानत जो होती है उसके अदा करने पे शुक्र का मिजाज पैदा होता है। अरे मेरा अजीजों, अहले दिल बैठे, सारा निजाम इसी के ऊपर है मेरे अजीजों। आप जियारत पे गए, अपने घर के सारे सोने चांदी किसी अपने चाहने वाले के पास रख दिया, अमानत के तौर पर रखो, मैं जियारत करके आता हूँ। आप तो बड़े सुकून के साथ रोजों पे ज़ियारत कर रहे हैं, दुनिया भूल गए। जिसके पास रखा होगा वो परेशान होगा। अब आप आए और बड़ी अल्लाह का शुक्र है, ये आप अपनी अमानत ले लो। ये देने के बाद शुक्र क्यों कर रहा है कि अमानत को हमने अदा कर दिया। अरे नहीं तवज्जो किया मेरे अजीजों, अरे मेरे अजीजों, अमानत को मैंने अदा कर दिया।
अब यही वजह है कि अब क्या करें, मोड़ पे यहीं आ गई मजलिस और उसे छोड़ देते हैं। कल इंशाअल्लाह गुजारिश होगी अमानत को अदा किया। जिसने समझा था ये मिल्कियत, तो जाने के बाद अफसोस होगा। इतनी बात तो हम तो बैंकों से भी जानते हैं, बॉम्बे वाले और बैंक न जाने इतने हंगामे। कैशियर जो बैठता है ना, कितने भी उससे पैसा जमा किया जाए, थोड़ी देर के बाद टोकन से वो बांटने लगता है। उससे बाद में पूछो कि तुम्हारे पास दिल होल है या नहीं, क्या पूछेगा क्यों, क्या इतने पैसे लोगों ने जमा किए, तेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आई, बाद में तूने इतने बांटे, तेरे चेहरे पे कोई मायूसी नहीं हुई। क्या अजीब बात करते हैं, जो आए थे वो मेरे नहीं थे, जो गए थे वो मेरे नहीं थे। भाई यही आने वाला हमें समझा रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो अमानत है, लिहाजा इसे अदा करके शुक्र का मिलाद पैदा करो। ये मिल्कियत नहीं है। अब दुनिया समझने पर मजबूर होगी या नहीं कि इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को दिया, तो एक मतलब परवरदिगार का शुक्र क्यों अदा किया? आवाज है मेरे अल्लाह, ये तेरी अमानत थी। देने के बाद हुसैन ने हर मंजिल पे शुक्र अदा किया, इसलिए कि ये मेरी मिल्कियत नहीं है, अमानत इलाही है। और विलायत अल्लाह अमानत पे ट्रांसफर करता है। ये अमानत है के तौर पे अल्लाह के पास है, अल्लाह ने रिसालत को दिया है और रिसालत ने पूरा मिनहान ये विलायत अली इब्न अबी तालिब के हवाले किया है। और अली ने अपने बाद सारे आइमे मासूमीन को विलायत जो दे रहा है उसका मासूम होना शर्त है। दुनिया वाले किसी को वली नहीं बना सकते। नहीं, कहाँ बैठे हैं? तो मेरे अजीजों, ये बात तो तय है कि हुसैन ने पूरी अमानतें अदा की, और इतने जख्म होने के बाद भी सैयद सज्जाद के पहलू में क्यों आए? अमानत इलाहिया को ट्रांसफर करना। हुसैन इतने जख्म होने के बाद भी अपने इस्लाम की अमानत को अपने बाद वाले को भेज रहे हैं। मेरे अजीजों, वो बीमार करबला, मजबूर इमाम, मुस्तर इमाम। देखिए, कुछ देर के लिए इमाम बीमार हुए थे, वरना इमाम साहिब अख्तियार थे। लेकिन इतने साहिब अख्तियार थे मेरे अजीजों, एक आप देखिए विलायत इलाहिया, अगर इंसान ने इमाम के लिए कुछ काम किया है तो इमाम कभी उसका रखते नहीं। अब चाहे इस पर आप गिरिया करें ना करें, एक वाकया मैं छोटा सा बयान कर दूं। मैं ऐसे दिनों में शहादत नहीं पढ़ता, अय्याम शहादत में भी पढ़ने की ताकत नहीं होती। शहादत तो ये दिनों मेरे अजीजों, एक अहबत नामी शामी था। जब यह लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा है तो यह अहबत मलून ने अपनी बीवी से जाके कहा कि आज ईद का दिन है, तुमने अच्छा लिबास क्यों नहीं पहना? नहीं, एक आबलन हो गई, मजलिस हो जाएगी। इमाम ज़मान को पसंद क्या है? थोड़ी देर, 24 घंटे में एक थोड़ा सा लम्हा ये सोचो कि हमारे मुस्तर इमाम, मजबूर इमाम, गरीब इमाम को क्या पसंद है, जो बैठे तलवार को साइकिल करते हैं और कहते हैं कभी मुझे उस चीज का बदला लेना है जिसे जालिमों ने 2 मरतबा ज़िबा कर दिया। असगर को 2 मरतबा ज़िबा किया गया। कभी कहते हैं मैं उस शहीद का बदला लूंगा जिसकी दाहिने तरफ की पसलियां टूटकर बाईं तरफ और बाईं तरफ की पसलियां टूटकर दाईं तरफ है। मेरे अजीजों, मैंने बड़ी जहमत दी है, एक जुमला सुन लो और तलब है। चलो फिर इंशाअल्लाह इस बात को है मेरे अजीजों, हर शहीद को इमाम याद करते हैं और रोते जाते हैं, फरियाद करते हैं, रोते जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं कैसे बयान करूं, इमाम कभी अपने चाहने वाले की रद्द नहीं करते हैं। अगर देखो, अपने गुनाहगार को इमाम माफ करे या न करे, लेकिन अपने चाहने वाले के तौहीन करने वालों को इमाम माफ नहीं करते। आप नाश करें, ऐसा मोहसिन इमाम किसको मिलेगा जो कहता है इन्ना गैर मुहमलीना लिमुरातिकुम ला नासिया लिज़िक्रिकुम, हम एक लम्हे के लिए तुम्हें भूलते नहीं। अगर एक लम्हे के लिए मेरी नजर रहमत तुमसे हट जाए तो तुम्हारे तो इतने दुश्मन हैं। इतने गम होने के बाद अपने शियों के अपनी निगरानी और हिफाजत करने वाला मेरा मोहसिन इमाम। बस मेरे अजीजों,
किन किन वाक़यात को याद करोगे, किन किन गमों को याद करोगे। मेरा मौला आवाज देता है मेरा सलाम हो। बस मेरे अजीजों, आहबत नामी मलून अपने घर में आया, आवाज देता है आज ईद का दिन है, तुम अच्छे लिबास क्यों नहीं पहनते। कहा अच्छे, आज ईद का दिन तो नहीं है, इससे पहले हमने ईद नहीं मनाई। कहा अगर मैं कहूँ ईद है तो। कहा कैसे ईद है। कहा एक बागी मारा गया। नहीं, आप नहीं समझे मेरे अजीजों। मेरे सैयद सज्जाद कहते हैं मदीने में जब चीख मार के रोते थे तो मिनहाल पूछते थे मौला क्यों रो रहे हैं। कहा तलवार के जख्म याद आते हैं। कहा जब 7 मसाइब हम भूल नहीं सकते, जब हम चलते थे तो तलवार की नोकों से मुझे अज़ियत पहुंचाई जाती थी, भालों के जरिए मुझे तस्लीम किए जाते थे जब हम जाते थे। अरे मेरा मैंने खत्म कर दिया। मेरे अजीजों, छठे इमाम के एक सहाबी इमाम के पास गए। देखिए विलायत क्या है, बस एक जुमला, मैंने वाकया छोड़ दिया। बस इमाम के पास गए तो इमाम, छठे इमाम नमाज में कुनूत पढ़ रहे थे और कुनूत हाथ नीचे करके उल्टे हाथ पे पढ़ रहे थे। उसने पूछा मौला आप ही ने तो बताया है कि कुनूत अपने चेहरे के मुकाबिल में रखा जाता है और आप सीधा हाथ रख के कुनूत पढ़ने को सिखाते हैं, या आप उल्टा हाथ रख के और नीचे करके। का एक सुन्नत मैं अदा कर रहा हूँ। मेरा जज सैयद और जब बाजार में जाया गया, नमाज का वक्त होता था, जालिम पानी नहीं देते थे, ऐसी जमीन पे तयम्मुम करके और नमाज शुरू कर देता था। और जैसे ही नमाज शुरू करता था जालिम अपनी सवारियों को आगे बढ़वाने लगते थे। और मेरा सैयद सज्जाद अरे जब रुकू में जाता था तो सवारियों को दौड़ाने लगते थे, लेकिन हाँ जब सैयद सज्जाद सजदे में जाते थे जालिम अपनी सवारियों को इतनी तेज करते थे कि मेरे चौथे इमाम लगाते हुए जाते थे, आवाज देते थे, हाथ तो नहीं उठता था। अरे कुनूत की सालन में मेरे चौथे पढ़ते थे। मेरे अजीजों, अजीब मसला है। आवाज दिया, मुझ पर ऐसे मजालिम ढाए गए कि हाथ तो पसे गर्दन बंधे हुए हैं। जब छतों से आग बरसाई जाती थे तो मेरा अमामा जल गया, मैं हाथ से उसे बुझा भी नहीं पाया। और लोग कहते थे कि देखो बदला ले लो, ये बद्र में इनके बाबों ने कत्ल किया है, यूहद में तुम्हारे बाबा को इन्होंने कत्ल किया है। तो लोग पत्थरों से आके अज़ियत देते थे। तो मिनहाल पूछते थे, एक आखिरी जुमला, मिनहाल पूछते थे मौला चीख मार के क्यों रो रहे हैं। वो तलवार की नोक याद कराती है। तो छह इमाम कहते हैं पूरी दुनिया की तलवार मुझ पर टूट पड़ती, इससे बड़ा मुझ पर कोई गम नहीं होता। फिर किस बात पर रो रहे हैं। कि आपको पत्थर मारे गए, का पूरी कायनात के पहाड़ मेरे ऊपर ढा दिए जाते तब भी इतना गम न होता। फिर मौला कौन सा गम। कहा मुझे बाजार में बागी कह के बुलाया परवरदिगार हमारी इस खलील से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार इसे खलील नहीं बल्कि कसीर में शुमार फरमा, इसे अहसन जज़ा के साथ मशहूर फरमा। एक करीम परवरदिगार तमाम लोगों को जो जिक्र आले मोहम्मद कर रहे हैं, हमारे इन आंसुओं के जरिए हमारे इमाम ज़मान को शाद और रज़ा और खुशनीदी अता फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। पर्दे ग़ैब में हैं तो उनकी ग़ैबत के दौर में जो हमारे लिए फ़र्ज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, उसे पूरा करने की दौलत अता फरमा। हमारा कोई ऐसा अमल ना हो जो हमारे इमाम की नाराज़गी का ज़रिया बन जाए। मेरे मौला को हमसे राज़ी फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की हिफाजत फरमा, हमारे तमाम हाजात को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मकबूल फरमाए। फ़र्श अदा पे आने वाले की तमाम दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके जनाब असगर साहब, इब्ने फजल हुसैन और अख्तर हुसैन और मंजर हुसैन के रूह को इरशाद। बिस्मिल्लाह।